مسیح الدجال کے بارے میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی عجیب و غریب مخلوق ہوگا جس کی ایک آنکھ درمیان میں ہے اور جس کی شکل نہایت خوفناک ہوگی۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ایک عام انسان ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی تفصیل بہت واضح بیان فرمائی ہے جیسی کسی دوسرے نبی نے نہیں کی۔ اسی لیے تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو اس سے خبردار کیا کیونکہ یہ زمین پر ہونے والا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اس کی ایک آنکھ مسح شدہ یعنی خراب بند ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی جیسے اس میں پانی نہ ہو۔ وہ نوجوان ہوگا، اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی، بال گھنگریالے اور گھنے ہوں گے، اس کی آنکھوں میں سے ایک بیکار ہوگی، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا خواہ پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ وہ دنیا کا سفر نہایت تیز رفتاری سے کرے گا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اس کے 40 دن ہوں گے، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ وہ زمین کے ہر حصے تک پہنچے گا۔ وہ ایک سواری پر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گدھا کہا لیکن اس کی شکل بہت عجیب ہوگی، اس کے کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا، یعنی وہ بہت بڑی ہوگی۔ اس کا فتنہ اس قدر شدید کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ ہے اور وہ ایسے کام کرے گا جو بظاہر صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی مرضی کے تابع ہوگا۔ وہ 2 دریاؤں کے ساتھ چلے گا، ایک جو جنت کی مانند ہوگا اور دوسرا جو جلتی ہوئی آگ جیسا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں حقیقت میں الفالٹی ہوں گے۔ اس کی جنت آگ ہوگی اور اس کی آگ جنت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی کہ اگر ہم اس کی آزمائش میں پڑ جائیں اور وہ ہمیں انتخاب کرنے کو کہے تو ہمیں اپنی آنکھیں بند کرنی چاہیے، سر جھکا لینا چاہیے اور اس کی آگ میں سے پینا چاہیے کیونکہ وہ حقیقت میں ٹھنڈا اور شیریں پانی ہوگا۔ وہ کسی آدمی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ اگر اس کا ایمان کمزور ہوگا تو وہ کہے گا ہاں۔ پھر وہ ایک جن کو بلائے گا جو اس کے والدین کی شکل میں آئے گا اور کہے گا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، اور وہ شخص ایمان لے آئے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے والدین آپ کے سامنے آ کر آپ سے کہیں کہ یہ شخص سچ بول رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ وہ ان شہروں میں جائے گا جو اس پر ایمان لائیں گے، ان پر بارش نازل کرے گا اور زمین سے فصلیں اگائے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے ان پر بارش رک جائے گی اور ان کی زمین بنجر ہو جائے گی۔ دجال اس وقت آئے گا جب 3 سال تک قحط سالی اور بارش کی کمی ہوگی، اس لیے یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ ایک نوجوان جو اس وقت کے سب سے بہتر اور نیک لوگوں میں سے ہوگا دجال کے سامنے آئے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس پر یقین مت کرو۔ دجال اس آدمی کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا اور پھر لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں اسے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ پھر وہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ نوجوان کہے گا کہ اب تو میرا یقین اور پختہ ہو گیا ہے کہ تم دجال ہو۔ وہ لوگوں سے کہے گا کہ یہ سب صرف میرے ساتھ ہو سکتا تھا، اس پر یقین مت کرو۔ دجال اسے دوبارہ قتل کر دے گا اور وہ اللہ کے نزدیک سب سے نیک اور اس دور کا عالی مرتبہ انسان ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا، دجال کی پیروی کرنے والوں میں زیادہ تر یہودی عورتیں اور دیہاتی سادہ لوگ ہوں گے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ دجال کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو تو اس کے جھوٹے معجزات سے متاثر ہوں گے، دنیاوی مفادات اور خوف کی وجہ سے اس کا ساتھ دیں گے، یعنی ایسے لوگ جن کا ایمان کمزور اور دنیا سے محبت زیادہ ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا، آصفہان ایران کا ایک علاقہ کہ 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے جن کے کندھوں پر خاص قسم کے شال پٹی ہوں گے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دجال کے پیچھے ایک منظم گروہ ہوگا، ایسے لوگ جو اس کے جھوٹے خدائی دعووں پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ پیروی صرف کسی قوم تک محدود نہیں ہوگی بلکہ مختلف علاقوں، مذاہب اور طبقات کے لوگ دجال کے جال میں پھنس جائیں گے۔ دجال 2 شہروں مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ ان کی حفاظت پر فرشتے ہوں گے۔ وہ مسجد اقصیٰ اور طور میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ ہم اپنی جان کو اس کے فتنہ سے بچانے کی کوشش کریں اور جب وہ ظاہر ہو تو ان جگہوں پر جا کر پناہ لیں۔ جو لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے وہ اس سے لڑنے جائیں گے، لیکن اس کی طاقتور آزمائشوں کو دیکھ کر کچھ ایمان والے بھی اس کے فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت دی کہ اگر ہم دجال کا سامنا کریں تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھیں کیونکہ وہ ہمیں اس کے فتنہ سے بچائیں گی۔ اس لیے ہر ایک کو آج ہی انہیں حفظ کر لینا چاہیے اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں اللہ تعالی ہمیں اس فتنہ سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالیمان فرمائے آمین۔